اب سماعت فرمائیں تفسیر ابن کثیر۔ حافظ امام عماد الدین ابن کثیر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی تفسیر میں حدیث نقل کرتے ہیں، صحیحین میں حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے، جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں، یہ اللہ پاک کا بندوں پر حق ہے۔ آگے امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا، ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کریں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دو، لہٰذا یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دیا جائے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کریں، تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کا کام کاج ٹھیک اسی طرح تمہارا کام کاج کرے، لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے، جب تک وہ اپنی نماز میں ادھر ادھر منہ پھیرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو، جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو
دشمن نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے، گردن مارنے کے لیے جانے لگے، گردن مارنے کے لیے یعنی قتل کرنے کے لیے لے جانے لگے، تو کہنے لگا تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا دی۔ پانچواں اس کا حکم یہ ہے کہ بکثرت اس کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن اور امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور جاننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل جائے گا وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو، فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو۔ آگے دوسرا ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلمین، مومنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پس عبادت بھی اسی کی کرو، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے، ہر ایک عبادت کے لائق صرف وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم کرتا ہوں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑے رہنا۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، سواد اعظم جماعت اہل سنت و جماعت کے ساتھ جو وابستہ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہے۔ تو جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جماعت سے نکل رہے ہیں، وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ جماعت سے نکل گیا وہ سمجھ لو کہ شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آگے آپ کی لکھی ہوئی بات آ رہی ہے، وہ اگلے بیان میں آئے گی۔ تو اب آئیں آپ تفسیر روح البیان جو ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہی بندہ
اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہے۔ آپ اس میں حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو قیامت کے احوال سے ڈرا رہے تھے۔ ادھر شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے اور فرمایا انہیں مت دھمکاؤ، قیامت میں کوئی اتنا لمبا حساب نہیں ہوگا، وہاں تو صرف یہ پوچھا جائے گا من ترابودم تو کرابودی، یعنی میں تو تیرا تھا، بتا اے بندے تو کس کا تھا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت میں خلوص چاہیے، اغیار کا خیال دل سے دور ہو اور مالک لا یزال کا تصور منقوش ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اسے یاد رکھا تو تیرے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اگر تو نے اسے بھلا دیا تو سمجھ لینا کہ پھر تیری حجت اللہ تعالیٰ سے ختم ہو گئی۔ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 7 فرشتے پیدا فرمائے، ان کو ہر ایک آسمان کے لیے علیحدہ علیحدہ نگران مقرر فرمایا۔ پھر جب نگہبان عمل بندہ کے عمل جو کہ صبح سے شام تک ہوتے ہیں پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں، اور عمل کا نور سورج کے نور کی طرح ہوتا ہے، جب پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے تو زیادہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اوپر کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہی فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس عمل کو صاحب عمل کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ گلا گو ہے اور مجھے حکم ہے کہ جس بندہ کی عبادت گلا کی ہو اس کے اعمال اوپر نہ جانے دوں۔ یہ بندہ چونکہ گلا گو ہے اس لیے اس کے عمل زمین پر واپس بھیج دو۔ تو گرامی قدر ذرا اندازہ فرماؤ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندہ کے دیگر اعمال صالحہ فرشتے لاتے ہیں جس سے ان اعمال کو اوپر دوسرے آسمان کی جانب جانے کی اجازت ملتی ہے، لیکن دوسرے آسمان تک پہنچتے ہی فرشتہ مقرر شدہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ عمل صاحب عمل کو لوٹا دو، کیونکہ یہ متفخر انسان ہے اور مجھے حکم ہے کہ متفخر کے اعمال اوپر نہ جانے دوں، اور یہ بندہ اپنے اعمال سے اسباب دنیا کے حصول کا خواہش مند ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اس طرح جو متفخر کرنے والا ہے اس کے اعمال بھی واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، یعنی دیگر اعمال جو ہیں وہ اوپر چڑھائے جاتے ہیں، جنہیں صوم و صدقہ صلاۃ کی وجہ سے نرالی رونق ہوتی ہے، جسے فرشتے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب تیسرے آسمان تک پہنچتے ہیں تو فرشتہ موکل کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال اوپر نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ شخص متکبر ہے، جہاں بیٹھتا تھا تکبر کرتا تھا، اور مجھے حکم ہے کہ ایسے آدمی کے اعمال اوپر نہ جانے دوں، فلہذا اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے دیگر اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اس کی صلاۃ اور تسبیح اور حج وغیرہ عمرہ کی وجہ سے ستاروں کی طرح اعمال میں رونق ہوتی ہے، جہاں تک کہ چوتھے آسمان میں پہنچتے ہیں، وہاں پر مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کے اعمال اس کے منہ پر مارو، یہ تو خود بینی میں مبتلا ہے اور مجھے حکم ہے کہ خود بین کے اعمال اوپر کو
نہ آنے دوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے دیگر اعمال پانچویں آسمان کی جانب لے جاتے ہیں تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ اس کو حسد کا مرض تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ عمل صوم و صلاۃ و حج عمرہ کو چھٹے آسمان پر لے جاتے ہیں تو حسب دستور فرشتہ آ جاتا ہے، کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کے عمل اس کے منہ پر مارو، کیونکہ اس میں رحم نہیں پایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندہ کے اعمال کو ساتویں آسمان کی جانب لے جاتے ہیں، جو کہ صوم و صلاۃ، فقہ اجتہاد ورع پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کی آواز شہد کی طرح ہوتی ہے اور اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 3000 فرشتے ہوتے ہیں۔ تو مقرر فرشتہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ، اس کے عمل کو اس کے منہ پر مارو، کیونکہ یہ تو اس لیے عمل کرتا تھا کہ میرا فقہا کے سامنے درجہ بلند ہو، علماء پر میرا سکہ جمع ہوا ہو، شہروں میں میری شہرت ہو، بنا بنی اللہ تعالیٰ کے دیدار سے معروم ہے اور اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اسے میں آگے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے حکم ہے کہ جو رعایا کار ہو اسے دربار خداوندی میں مت آنے دو۔ تو گرامی قدر ساتویں آسمان سے گزر کر جب حجابات طے کرتے ہوئے مالک لا یزال کے حضور میں جا پہنچتے ہیں تو ملائکہ عرض کرتے ہیں اے الہ العالمین، یہ عمل صرف تیرے لیے خالص مخلص ہو کر حاضر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم اس کے ظاہر پر نگہبانی کرتے ہو، مجھے اس کے دل کے اسرار کا علم ہے، یہ تو خالص میرے لیے عمل نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا میرے غیر کی طرف دھیان تھا، پس اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تیری لعنت ہے تو ہم سب کی بھی اس پر لعنت، بلکہ ساتوں آسمان و زمین اور جو ان میں سے ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تو نجات مشکل ہے، کیونکہ ہم میں نہ تو آسن عمل ہیں نہ اخلاص۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میری اقتدا کو نہ چھوڑ، یعنی پختہ یقین رکھ، عمل میں کوتاہی ہوا ہی کرتی ہے، اپنی زبان کو اپنے بھائیوں کے گلہ سے بچا، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھ اور دنیا کے اعمال کو اخروی امور میں داخل مت کر اور لوگوں میں تفریق نہ ڈال تاکہ تجھے دوزخ کے کتے پھاڑ نہ ڈالیں، اور اپنے اعمال میں رعایا کاری مت کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اچھے اعمال ہی، اخلاص والے اعمال ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔